اہل بدعت کے ساتھ ملنے بیٹھنے ملنے جلنے کا کیا کیا اصول ہے؟ دیکھیے اہل بدعت کے ساتھ ہر وہ شخص نہ بیٹھے. ہمارے ائمہ ہمیشہ ان بچوں کو ڈراتے تھے ان کے سامنے بیٹھنے سے، کیونکہ چھوٹے بچوں کا ذہن صاف ہوتا ہے شیشے کی طرح، جو چیز اس پہ ثبت کریں گے وہ ثبت ہو جائے گا. تو بچہ اگر اس کے تعلیمات کو سنے گا، اب ظاہر بات ہے ہمارے یہاں جو بدعتی جماعتیں ہیں بچپن ہی سے ان کو ایسا رنگ دیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کی بات نہ سنیں اور اسی کو یاد رکھیں، ورنہ واللہ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ مقبورین قبر پر میں جو دفن ہو چکے ہیں، یا یہ بتا دیا گیا کہ ولی تھے بس، چاہے وہ گدھا اس میں دفن ہو، اس کی بھی اس سے بھی مرادیں مانگنے لگے. سبحان اللہ، انسان عجیب کما عقل ہے. اتنی بڑی عقل دے دی اللہ نے کہ وہ ہاتھی کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اسی طرح شیر کو بھی، لیکن خود اپنے کو اپنے نفس کو قبضے میں نہیں کر پا رہا ہے گمراہی کی وجہ سے. اس وجہ سے اور سبب کیا ہوتی ہے؟ تربیت. کل مولود یولد علی الفطرہ، اس کو بھی یاد رکھیں. فابواہ یہودان، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد یہودی نصرانی جو کچھ بنانا ہو، یا ہندو اور جین جو بھی بنانا ہو بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے کسی کو، اختیار دیا ہے. جس طرح اس کو آٹے کی طرح چھوٹا بچہ نرم ہوتا ہے، جس طرح اس کو لمبا کریں گول کریں جو کچھ ہو، تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ شخص ان کے ساتھ بیٹھے جو ان سے دو دو باتیں کر سکتا ہو، ان کے بدعتوں پر انگلی رکھ سکتا ہو، سمجھا سکتا ہو. اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو حرام ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، جیسا کہ علماء کا فتویٰ ہے. عقیدے کی کتابوں میں خصوصی طور پہ تو بہت کچھ زور دیا گیا ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر معلوم ہو کہ یہ غلط راہ ہے، منکر سنت ہے، یا یہ کہ خبروں وغیرہ سے خاص تعلق رکھتا ہے، یا تصوف کے غلط راہوں پر ہے، وحدت الوجود وغیرہ، تو ان سے 1000 میل دور بھاگنا چاہیے.